والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد النبي الكريم الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بظل ذكره وركبه. حضرت قابل صدر محترم مولانا عبدالخطیب ندیمی صاحب کا دامت برکاتہ ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، مائک پر سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو آج الحمدللہ یہاں پر جمع ہو کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں بزرگوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے۔ دوسرا حصہ، حضور دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے لے کے سرکار کے وصال تک، یعنی سرکار کے وفات تک، یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پانے کے بعد سے لے کے قیامت تک قبر میں کیا ہے، کیسے رہتے ہیں، کیسے مدد کرتے ہیں لوگوں کی، کیسے لوگوں کی خبر لیتے ہیں، اللہ ان کو کیسے دنیا کی اطلاعاتیں دیتا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ ان کا بڑا مرتبہ کیسے رکھے گا، جنت میں داخل ہونے تک ان کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر اللہ ان کو اعلیٰ مرتبہ مقام محمود جو عطا کرے گا، یہ تیسرا حصہ ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تیسرا حصہ، تو اس میں آج ہم گفتگو کریں گے پہلے حصے کے بارے میں۔ تو آج پورا کمپلیٹ نہیں ہوگا، آج ایک دن میں یہ جو پہلا حصہ ہے ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوگا، مختصر بولوں گا میں، کیونکہ اگر پہلے حصے کے بارے میں تفصیلی گفتگو اگر کریں گے ایک چیپٹر کے لیے آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگے گا، اسی لیے میں مختصر کر کے انشاءاللہ جو پہلی جو قسم ہے، یعنی پہلی جو قسم جس کو آپ کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامین الذی قلت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذل ذکرہ ورحمتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا۔ سب سے پہلا چیپٹر یہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اب ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں، جابر، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تیرے نبی کی جان ہے، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ یہ بہت کیا بولتے ہیں، مشہور روایت ہے، بہت مشہور۔ اب اس روایت میں حضرت ابن العربی، محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ نے ذرا اس کی تفسیر الگ بیان کی، یہ نور کی تفسیر الگ بیان کی ہے، وہ میں فی الحال نہیں بتا رہا ہوں۔
سرکار غوث اعظم ولیوں کے سرتاج، ہمارے اور آپ کے آقا ولیوں کے سرتاج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کی تشریح میں ایک کتاب انہوں نے لکھا، میلاد کے اوپر حضرت غوث پاک نے ایک کتاب لکھا. ابھی وہ کتاب چھپی نہیں، مختوطہ کہتے ہیں مطلب ہاتھ سے لکھی سو کتاب. تو اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تشریح میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا اور اس نور کے 4 حصے کیا. کتنے؟ 4 حصے کیا. اس نور کے 4 حصے کیا. اب 4 حصوں میں سے پہلے حصے سے اللہ نے عرش بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے لوح بنایا. آپ کو سمجھ میں ایک بات، عرش، لوح، قلم، یہ 3 حصوں سے 3 بن گئے. اب بچ گیا 4تھا حصہ. پھر وہ 4تھے حصے کو اللہ نے 4 حصے کیا. جو 4تھا حصہ بچ گیا تھا اس کو اللہ نے 4 حصے کیا. ایک حصے سے حاملان عرش، یعنی عرش کے پاؤں کو پکڑ کے رہنے والے فرشتوں کو بنایا. ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان فرشتوں کو حاملان عرش. اللہ نے ان حاملان عرش کو بنایا. پھر دوسرے حصے سے حاملان کرسی، یعنی اللہ کی کرسی، عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے. اب آپ کے ہمارے موٹے بھیجے میں بیٹھنے کے لیے میں آپ کو مثال کے طور پہ دوں، ویسے اللہ تعالیٰ کا عرش کا محتاج ہے، میں کرسی کا محتاج ہے. یہ دو بھی چیزیں اللہ کے لیے مناسب نہیں. صرف آپ کے ہمارے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس کو عرش کہتے ہیں. جس کے پاس اب ایک بادشاہ پیر رکھتا ہے نا نیچے، اس کو کرسی بولتے ہیں. مطلب ایک بادشاہ بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کو عرش کہتے ہیں. جب پیر رکھتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کرسی بولتے ہیں. تو عرش الگ ہے، کرسی الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے یہ 7 زمین 7 آسمان یہ گھاس کے تنکے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی کرسی کے نیچے یہ 7 زمین 7 آسمان پورے کرسی کے نیچے یہ گھاس کے تنکے کے برابر نہیں ہے. کرسی اتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی لیے فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمان اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے. تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو بنایا. اس نور کے کتنے حصے کیا؟ 4 حصے کیا. ایک سے عرش، ایک سے لوح، ایک سے قلم. اب پھر جو 4تھا حصہ بچ گیا، پھر اس کے 4 حصے کیا. پھر ایک سے حاملان عرش، مطلب عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ایک سے حاملان کرسی، ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ تمام فرشتوں کو بنایا. اب جو 4تھا بچ گیا نا، پھر اس 4تھے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 4 حصے کیا. 4 حصے کر کے ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ابصار المؤمنین، یعنی ایمان والوں کے نگاہوں کا نور بنایا. ایمان والوں کے نگاہوں کا نور بنایا. دوسرے سے نور القلوب، ایمان والوں کے دلوں کا نور بنایا. تیسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان، مطلب وہ بقیہ جو بھی انوارات ہیں، ایمان والوں کے انوارات اللہ نے ان کو بنایا. اور بقیہ جو 4تھا حصہ بچ گیا، اس سے ساری کائنات بنایا. کیا کیا؟ ساری کائنات اللہ نے بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا، یہ تو میں نور کی بات کر رہا ہوں، حقیقت میں حضور کے نور کے ٹکڑے بنے. یہ سارے کے سارے عرش، لوح، کرسی، قلم اور یہ ملائکہ، فرشتے، انسان، جن، سب کے سب کس کے نور کے؟ سرکار کے نور کے صدقے میں بنے، سرکار کے نور سے بنے. تو سرکار کا نور اگر ان لوگوں میں شامل نہ ہو، یہ سب کے سب ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آپ کو؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اب انسانی شکل میں جب دنیا میں بھیجنا چاہا، تو اللہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وہ جو نور مبارکہ ہے حضور کا، اس نور کو اللہ نے آدم کی پیشانی میں رکھا.
جب آدم کو بنایا، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، آدم کا پتلا بنایا، تو اس پتلے میں ان کی پیشانی کے اندر وہ نور کو رکھا۔ اب اس کی تفصیل حضرت کعب الاحبار ایک تابعی ہے، صحابی تو نہیں بول سکتے ہم، کہ حضور کے زمانے میں تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، لیکن حضور کا زمانہ دیکھا تھا انہوں نے، حضور کے زمانے میں تھے لیکن ایمان نہیں لائے، حضور پہ ایمان نہیں لائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے کعب تم حضور پہ ایمان کیوں نہیں لائے جبکہ تم حضور کے دور میں تھے، تو انہوں نے کہا وجہ یہ تھی کہ میرے کتاب میں، تورات میں حضور آخر الزماں پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھی، میں دیکھ رہا تھا کیا وہ نشانیاں سچ ہوتی ہے یا نہیں، تو میں حضور کی زندگی دیکھتا تھا، جو میں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں کتاب کو دیکھتا تھا، حضور کی زندگی کو دیکھتا تھا، برابر ہو کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے میری کتاب میں حضور کو میں ویسا ہی پاتا تھا۔ اب اس کے بعد میں سوچا کہ آگے بھی دیکھوں آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ میری کتاب میں لکھا ہوا تھا تورات میں کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر بنیں گے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی ابو بکر بنتے کہ نہیں بنتے، کون بڑا بنے گا، تو میں نے دیکھا ابو بکر بن گئے۔ پھر اس کے بعد میری کتاب میں لکھا ہوا تھا دوسرے خلیفہ عمر بنیں گے، تو میرے دل نے چاہا کہ یہ بھی دیکھ لوں کہ عمر خلیفہ بنتے ہیں یا نہیں، تو 2 سال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بن گئے۔ اب ان کا دل بولنے لگا اے کعب ابھی کب تک انتظار کرے گا، اگر موت آ گئی تو بے ایمان کرے گا، جا اب تو بھی کم سے کم حضور کا غلام بن جا اور اسلام قبول کر لے۔ تو کعب الاحبار حضرت عمر کے زمانے میں آئے اور مسلمان بنے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں، کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، تورات پورا مکمل جانتے تھے۔ اب ان سے ایک روایت ہے، اب کعب الاحبار کے بارے میں تھوڑی باتیں آپ کو بتا دیا میں۔ کعب الاحبار سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے حضور کی تخلیق کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا، آپ کی کتاب میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کی تورات میں حضور کی تخلیق کے بارے میں، حضور کے پیدائش کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو کعب الاحبار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب محمد کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی مٹی لانے کا حکم دیا۔ اب جہاں پر حضور کا روزے مبارکہ ہے، مطلب حضور کی قبر اندر ہے، حضور کا روزے مبارکہ ہے، وہاں کی مٹی فرشتے لے کر اللہ کے پاس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو تسنیم کے پانی سے دھوتا۔ تسنیم کیا ہے؟ جنت کی ندیوں میں سے ایک ندی کا نام ہے تسنیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس تسنیم کے پانی سے اس مٹی کو کوتا اور ایک گولا بنایا۔ سمجھ میں نہیں بات آپ کو، ایک گول بول رہے ہیں، میں نے بول رہا ہوں، ہماری کتابوں میں نہیں، تورات میں، اور یہ تورات کی بات حدیثوں میں آج کتابوں میں آ گئی۔ تو کعب الاحبار نے جب حضور کی تخلیق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا حضور کی تخلیق ایسی ہوئی، اللہ نے جب ان کو بنانے کا ارادہ کیا تو جہاں پر حضور کا روزے انور ہے وہاں سے تھوڑی مٹی منگوایا اور اس مٹی کو تسنیم کے پانی سے گوندا، جیسے روٹیوں کا آٹا گوندتے نا، آٹا گوندنے کے لیے روٹی وہ لوڈا بناتے ہیں، گولا بناتے ہیں، اس طرح ایک گولا بنایا گیا۔ اب اس کے بعد فرشتے اس گولے کو لے کر فطافت الملائکۃ السماوات والارض، تمام آسمان و زمینوں میں وہ گولے کو لے کر فرشتے طواف کرتے تھے، مطلب وہ لے کر گھومتے تھے فرشتے، اور جب کسی کے پاس بھی وہ گولا جاتا تو لوگ تمام فرشتے پہچان لیتے یہ محمد رسول اللہ کا گولا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی یہ کیا بولتے ہیں مٹی مبارکہ ہے، اس سے محمد رسول اللہ کو پیدا کیا جانے والا ہے۔ تو اب سارے فرشتوں نے فعرفت الملائکۃ محمدا قبل ان یخلق آدم بألفی عام، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے تمام فرشتوں نے جان لیا کہ محمد کا نام کیا ہے اور محمد کو کیسے پیدا کیا، یہ تمام فرشتوں نے جان لیا۔ یہ کس کی روایت ہے؟ کعب الاحبار کی روایت۔ تو اسی طرح ایسی کئی روایتیں آپ کو ملے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو
سے پہلے بنایا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یہ پہلا چیپٹر تھا میرا. اب اس میں اور روایتیں ہیں, بیان کروں گا تو اس میں ٹائم ختم ہو جائے گا میرا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب دوسرا چیپٹر آج کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم کے پیشانی میں رکھا. اب جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا, آدم کا پتلا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جان ڈالا, روح ڈالا. کس میں؟ آدم کے پتلے میں. جب آدم کے پتلے میں جان آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام جب باقاعدہ ایک انسان بن کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے پیٹھ کو مسا کرا. کس کے پیٹھ کو؟ آدم علیہ السلام کے پیٹھ کو مسا کیا. مسا کرنا سمجھتے ہیں نا, ہموار کرنا. سمجھے؟ ہمارے وجے واڑے میں ہم ہمار کرنا بولتے ہیں. ہمار تو وجے مطلب ہمارے پاس جیسا ہموار کرنا ہم بولتے ہیں. حضرت آدم کی پیٹھ کو اللہ نے مسا کیا تو تمام اولاد آدم قیامت تک آنے والے, اب ہم لوگ ابھی تھے وہاں پر, مگر آج ہمارے کو یاد نہیں ہے, ہم لوگ ابھی تھے, تمام کے تمام قیامت تک آنے والی مخلوق, پورے انسان پورے کے پورے باہر آئے. کیسے تھے وہ پورے انسان؟ چونٹیوں کے جیسے تھے. چھوٹے 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 کیسے تھے؟ چونٹیوں کے جیسے تھے. عالم ارواح بولتے اسے. وہ عالم کو کیا بولتے؟ جسم نہیں تھا وہاں پر, روح تھی, روح, آتما, اسپرٹ. تو یہ آتما اس زمانے میں تھی. روح جو ہے تمام لوگوں کی روح ہے وہاں پر حاضر تھی. اس کو عالم ارواح بولتے ہیں. اس عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں سے ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے پارہ نمبر 9 میں کر کے اللہ فرماتا ہے الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبوں نے کہا, تب سب لوگوں کو کیا بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کا جواب کیا دینا؟ اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پوچھا کیا میں تم کو نہیں پالتا ہوں؟ اب اس کا جواب کیا دینا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں. سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا شہیدنا, اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں. ہاں کیوں نہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو سب سے پہلے کون گواہی دیے؟ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گواہی دیا. اب وہ گواہی سن کر پیغمبروں نے گواہی دیا. پیغمبروں کی گواہی سن کے ایمان والے اولیاء اللہ گواہی دیے. اولیاء اللہ کی گواہی سن کر بقیہ لوگ گواہی دیے. اب وہاں پر 4 لائن تھے. یہ کون بول رہے ہیں 4 لائن تھے بول کے؟ سرکار غریب نواز, سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ, ان کی کتاب میں ایک کتاب ہے حشر بہشت, اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہے حدیث الاربعہ. اس کے اندر غریب نواز فرماتے ہیں وہاں پر 4 صفحات ہیں. کتنے تھے؟ 4 صفحات ہیں. پہلی صف میں پیغمبر تھے اور پیغمبروں کے سامنے بحیثیت امام کے حضور تھے, سامنے حضور تھے, ان کے پیچھے پورے پیغمبر تھے. یہ پہلی صف. دوسری صف میں اور اولیاء اللہ اور ایمان والے, یہ سب لوگ تھے. اور تیسری صف میں منافقات تھے, چوتھی صف میں کافر اور مشرک تھے. سمجھ میں؟ اب پہلی صف میں جو پیغمبر تھے, جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو کیا جواب دینا کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. سب سے پہلے روح محمدی نے بتایا بلا شہیدنا, اس کی کاپی کیا پیغمبروں نے. پیغمبروں کی بات سن کے اولیاء اللہ اور ایمان والوں نے کہا بلا شہیدنا, کیونکہ ان کے پیچھے تھے. تو پیغمبروں کا پرتو یعنی پیغمبروں کا اثر ان لوگوں کے اوپر پڑا, اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. سمجھ میں؟ اب اولیاء کے بعد ایمان والے تھے, مطلب ان کے ساتھ ایمان والوں کے پیچھے منافقات تھے. کون تھے؟ منافق کو تو معلوم ہے آپ کو, زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, دل سے کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ رسول کو زبان سے مانتے, دل میں اللہ رسول کو نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو منافق بولتے ہیں. یہ تیسری صف میں منافقات ہیں. یہ منافقات زبان سے بلا شہیدنا بول رہے تھے, اندر دل ان کا انکار کر رہا تھا. دل میں بولو اللہ کو نہیں مان رہے تھے. تو اب اس کے بعد ان کے پیچھے جو لوگ آتے ہیں وہ پورے کے پورے کافر تھے, مشرک تھے. ان لوگوں نے نہ زبان سے بلا کہا, نہ
دل سے بلا کہا. تو اب اللہ تعالیٰ جیسا عالم ارواح میں جو لوگ وہاں پر زبان اور دل سے بلا شہید نہ بولے، اللہ ان کو دنیا میں پیغمبر بنایا اور ان لوگوں کو ولی بنایا اور ان کو ایمان والے بنایا. جو دل سے بلا نہیں بولے، زبان سے بولے، اللہ ان کو جو ہے دنیا میں منافق بنا دیا. اور وہاں پر جو کچھ نہیں بولے خاموش ہو گئے، دل سے بھی نہیں زبان سے بھی نہیں، اللہ ان کو دنیا میں کافر بنا دیا. یہ ہو گئی میٹنگ، یہ ایک میٹنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ میٹنگ ختم کر دیا. اس کے بعد ایک دوسری میٹنگ بلایا. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ وہ اس میں کون تھے؟ صرف پیغمبران. کون تھے؟ صرف انبیاء. دوسرے لوگ شامل نہیں تھے، صرف انبیاء. وہ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا. اب اس کے بعد ان سے وعدہ لیا، ایک پرومس، ایک وعدہ لیا. وہ وعدہ اللہ نے پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں بیان فرمایا. پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرا. جمع کر کے اللہ نے وہ پیغمبروں کی روحیں، جسم نہیں ہے، باڈی نہیں، تمام پیغمبروں کی روحوں سے اللہ نے مخاطب ہو کر کہا، اے پیغمبروں، میں دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، پیغمبری دوں گا، نبوت عطا کروں گا، کتاب عطا کروں گا، لیکن یاد رکھنا میرے خاص الخاص پیغمبر، نام تو وہاں ذکر نہیں کیا مگر اللہ کے علم میں تھا، جناب محمد رسول اللہ. تو میرے خاص پیغمبر آئیں گے. اگر گناہ آ جائے تمہارے زمانے میں تو تم کیا کرنا؟ اپنی نبوت کے ڈھنڈورے نہیں پیٹنا، اپنی نبوت کو بالائے طاق رکھنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ان پہ ایمان لانا. تم سب، یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ انسانوں کو، عام انسانوں کو نہیں، پیغمبروں کو جو اللہ کے نبیاں ہیں. 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے، 1,25,000، ان پیغمبروں کو حکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبروں، تمہارے پاس وہ میرے خاص الخاص پیغمبر جناب محمد عربی اگر آ جائے، اپنی نبوت کو چھوڑنا اور محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا. لاؤ گے نہیں لاؤ گے؟ اللہ نے پوچھا، اخذتم علی ذلکم اصری، اب اس بات پر تم وعدہ کرو گے نہیں کرو گے؟ بولو. تو سبوں نے کہا ہاں پروردگار. قالوا اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ضرور اس پیغمبر پر، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے زمانے میں اگر دنیا میں آ گئے ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. سمجھ میں؟ تو یہ پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں میں، عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر اللہ نے ان سے وعدہ لیا. اس کے بعد کہا فَاشْهَدُوا، تم گواہ رہو، اس بات پر گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے رہوں گا، پھر قیامت میں پوچھوں گا تمہارے سے. ہوگی بات. تو اللہ تعالیٰ وعدہ تو لے لیا، وعدہ تو لے لیا، لیکن نہ آدم کے زمانے میں حضور کو بھیجا، نہ نوح کے زمانے میں بھیجا، نہ ابراہیم کے زمانے میں بھیجا، نہ اسماعیل کے زمانے میں بھیجا، نہ موسیٰ کے زمانے میں، نہ عیسیٰ کے زمانے میں، نہ داؤد، نہ سلیمان، کسی کے زمانے میں بھی اللہ نے حضور کو نہیں بھیجا. بھیجا کیا؟ جب نہیں بھیجا تو پھر وعدہ کیوں لیا؟ تو وعدہ لیا اس لیے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، تمام پیغمبروں پر وہ بتانا ہے. اب اس کے بعد جب حضور دنیا کے اندر آ گئے، اب وہ وعدے کو پورا کرنا ہے نا. وہ سب وعدہ لیا نا، تم میرے پیغمبر تمہارے سامنے آ گئے تو تم ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، کرنا ہے نا. وہ پیغمبر وعدہ تو باقی ہے نا. تو اللہ نے کیا کیا؟ معراج کا بہانہ بنا کے حضور کو بیت المقدس میں لا کر، معراج کا بہانہ بنا کے تمام پیغمبروں کو وہاں جسم دے کر جمع کیا. جمع کر کے پھر وہی بات ہوئی، یہ دیکھو یہ افضل الانبیاء تمہارے سامنے آ گئے ہیں، اب ان کے امامت میں تم نماز پڑھو. سمجھ میں؟ ان کے پیچھے تم نماز پڑھو. اب نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے ان کو مان لیا، یہ بڑے ہیں تمہارے. اب اس کے بعد خطبہ ہوا. نماز کے بعد کیا ہوا؟ خطبہ ہوا. حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا، حضرت آدم نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ
موسیٰ نے دیا, حضرت عیسیٰ نے دیا, ہر پیغمبر نے اپنا اپنا خطبہ, حضرت داؤد نے دیا, تمام پیغمبروں نے خطبہ دیا, ہر ایک نے اپنی اپنی فضیلتیں بیان فرمایا. اب جب سرکار اپنی فضیلت بیان کرے سارے لوگ خاموش ہو گئے. سبوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے زیادہ فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی. تو اصل میں ماننا کیا تھا؟ لتؤمنن بہ کا اثر تھا, یعنی ماننا تھا اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں دیا ہے. ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, مانتے ہیں. اللہ وہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے معراج کا بہانہ بنا کے سرکار کو دنیا میں معراج میں بھیجنے کے بعد وہاں پر معراج میں بھیجنے سے پہلے بیت المقدس بھیجا اور وہاں پر یہ سارا وعدہ مکمل ہوا. بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اب میں 2 چیپٹر آپ کے سامنے رکھا. کتنے؟ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ حضور کے نور سے اللہ نے دنیا کو بنایا. دوسرا چیپٹر میں نے آج آپ کو حضور کے آنے سے پہلے, دوسرا چیپٹر کیا بتایا آپ کو میں؟ حضور آنے سے پہلے جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا, آدم کے پیٹھ کو مسح کیا, تمام اولاد آدم سے ربوبیت کا وعدہ لیا اور پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا کہ میرے خاص الخاص پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے سمجھ میں آ گیا نا آپ کو ہمارے پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آج کل کچھ, اب نام لینا نہیں چاہتا میں ان لوگوں کا, یہ بدماش لوگ کیا بولتے ہیں, کیا ہے جی بڑا پڑھاتے تم لوگ رسول اللہ کو, بہت پڑھاتے. رسول اللہ بولے یونس بن متا سے زیادہ مجھے نکو بڑا, بولے تم لوگ کیا جی اتنا پڑھاتے ہیں. ارے وہ پاگل ہو, ہم کا بڑھا رہے حضور کا مرتبہ, قرآن میں اللہ بڑھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے اور حدیث میں سرکار بیان کر رہے ہیں, تو آپ کا ہمارا کام ہے غلام بن کے ان کی اقتدا کریں. سمجھا؟ ان کے اوپر اعتراض کرنا نہیں ہے, غلام بن کے اس بات کو آپ مانیں کہ ہمارے آقا اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے تمام پیغمبروں پر حضور کو بڑا بنایا. بات سمجھ میں؟ 2 چیپٹر میں نے بتا دیا. تیسرا چیپٹر, تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جو بنایا, جنت کے پتوں پر, جنت کے بلڈنگوں پر, جنت کے دروازوں پر حوروں کی آنکھ, کیا بولتے ہیں, 2 آنکھوں کے بیچ میں ان کی پیشانی پر اللہ نے محمد کا نام لکھا ہے. کس کا نام لکھا ہے؟ محمد کا. یہ جنت کب سے ہے؟ حضور دنیا میں آنے کے بعد جنت نہیں ہے نا, جنت تو پہلے سے ہے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جنت تو پہلے سے ہے, دوزخ پہلے سے ہے. تو جب جنت دوزخ پہلے سے ہے تو جنت کے پتوں پہ جب حضور کا نام ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ حضور جو دنیا میں آئے تو وہ تو انسانی شکل میں آئے, لیکن حقیقت سرکار دو عالم کی تو پہلے سے موجود ہے. سمجھ میں بات؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں آتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے, آدم آنے کے بعد ان کے بچے, پتا ہے نا بچے, کئی بچے ہیں ان کے, وہ بچے آپس میں لڑ رہے تھے. لڑنے کا مطلب فائٹنگ نہیں, حجت کر رہے تھے آپس میں. کچھ بچے بول رہے تھے کہ ہمارے ابا جان کا مرتبہ بہت اعلیٰ رفع ہے. کیوں؟ ہمارے ابا جان کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا. کون بول رہے تھے؟ آدم کے بیٹے. اللہ نے ہمارے باپ کو مٹی سے بنایا, اپنے ہاتھ سے بنایا, اور اس کے بعد اللہ نے اپنی جنت میں رکھا. اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا. ہمارے باپ اعلیٰ ہیں. تھوڑے لوگ کیا بول رہے؟ نہیں, ہمارے باپ اعلیٰ نہیں ہے, فرشتے اعلیٰ ہیں. اس لیے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں اور فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے, نسیان نہیں ہوتا, ان کو بھول نہیں آتا. ہمارے باپ سے بھول ہو گئی تھی, جنت کا پتہ رکھا ہوگا کھا لیا کیا؟ ہمارے باپ سے بھول ہو گئی تھی. اب فرشتوں سے کبھی بھول نہیں ہوتی, اس لیے فرشتے اعلیٰ ہیں. اب یہ دونوں جھگڑا کر رہے, 2 بچے آپس میں, 2 بچے مطلب 2 گروپ بن گئے بچوں کے. بھائی سمجھ میں نہیں آتا تو بچوں کے 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ یہ بول رہا کہ ہمارے باپ آدم اعلیٰ ہے, ایک گروپ بچوں کا یہ بول رہا کہ فرشتے اعلیٰ ہیں. اب حضرت آدم سنے گفتگو, آنے کے بعد فرمایا بچوں کیا گفتگو کر رہے ہو؟ تو فرمایا حضرت ہم لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آپ افضل ہیں, یا اور یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ فرشتے افضل ہیں. تو حضرت آدم نے فرمایا نہ میں افضل ہوں نہ فرشتے افضل ہیں. ارے افضل تو سب سے بڑھ کر وہ ہے جن کا نام نامی محمد رسول اللہ ہے. سمجھ میں؟ اور میں نے جب جنت میں داخلہ لیا, جب جنت میں گیا تو جنت کے پتوں پر
دیکھا, جنت کے دروازوں پر محمد کا نام دیکھا, اور حوروں کی آنکھوں کے بیچ میں محمد کا نام دیکھا, جنت کی بلڈنگوں پر محمد کا نام دیکھا, تو اس کا مطلب سب سے افضل تو وہ ہے, ہم افضل نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اب حضرت آدم اپنے بیٹے شیس کو وصیت کرتے ہیں, یا شیس لما ذکرت اللہ فاذکر اسم محمد بعد. فرمایا تو جب بھی اللہ کا ذکر کرے گا فوراً اس کے فوراً بعد محمد کا نام کا ذکر کرے. سمجھے؟ میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے حلقوں میں اللہ کے ناموں کے بعد محمد کا نام جو ہم لیتے ہیں شاید اسی وجہ سے ہوگا. تو حضرت شیس کو آدم وصیت کرتے ہیں, اے شیس جب بھی تم اللہ کا نام لو تو فوراً اللہ کے ذکر کے بعد محمد کا ذکر کیا کرو, کیونکہ میں نے محمد کا نام عرش پر دیکھا ہے اور جنت کے پتوں پر دیکھا ہے, بلڈنگوں پر دیکھا ہے, حوروں کے آنکھوں کے بیچ میں دیکھا ہے, تو جنت میں ہر جگہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ دوسرا چیپٹر تھا, میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور کا نام جنت میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3. حضور کے نور سے اللہ نے دنیا کو بنایا, کائنات کو بنایا, ساری کائنات. دوسرا میں نے کیا بتایا؟ حضور کے لیے اللہ نے وعدہ لیا تمام پیغمبروں سے. تیسرا میں نے کیا بتایا؟ حضور کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت کے پتوں پر, جنت کے ہر جگہ, بلڈنگوں پر, ہر جگہ اللہ نے ان کا نام رکھا. اب تیسرا چیپٹر میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں, حضور نبی کب سے ہے. تیسرا, حضور نبی کب سے ہے. اب حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی کنت نبی, آپ کب سے نبی ہیں, آپ نبی کب سے ہیں, تو عام تاریخ کیا بتا رہی آپ کو, عام دنیا آپ کو کیا بتا رہی, حضور 40 سال کے بعد نبی بنے ہو کے بتا رہی, دنیا نے بتا رہی. کتاب یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں, نبوت کا اعلان کرے. 40 سال کے بعد کیا کرے سرکار, نبوت کا اعلان کیے, اظہار نبوت کرے, اعلان نبوت کرے, یعنی میں اللہ کا نبی ہوں بول کے اعلان کرے. تو اعلان نبوت ہوا 40 سال کے بعد. مگر آپ نبی کب سے ہیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو بنایا, ابھی حضرت آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے, اس وقت ہی حضور اللہ کے نبی تھے. تو حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کے بیچ میں تھے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, اس وقت میں اللہ کا نبی تھا. تو مطلب میری نبوت مقدم ہے, میں کیا ہوں, میری نبوت سب سے پہلے ہے. اب یہ ایک حدیث نہیں, ایسے کئی احادیث آپ کو ملیں گے, کئی صحابہ سے مختلف روایتیں ہیں. انہوں نے سرکار سے پوچھا متی وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی. پھر سرکار یہ جواب دیتے ہیں جب آدم مٹی اور کیچڑ میں تھے, یا آدم روح اور جسم کے بیچ میں تھے, میرے اوپر نبوت اسی وقت واجب ہو گئی کہ وہ اس وقت سے نبی تھا. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. یہ چوتھا چیپٹر ہے آج کا, میں جو بتایا آپ کو کہ حضور پہلے سے ہی نبی ہے. اب دنیا میں جو آئے, یہ میں کتابوں کے حوالے سے بولوں, میری طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, آپ بولیں گے میری طرف سے کیا جو چاہے بولتے رہے. نہیں, کتاب ہمارے سامنے ہے. یہ کتاب چھوٹی کتاب نہیں ہے, یہ صرف ایک فہرست ہے, انڈیکس, سمجھتے نا, انڈیکس خالی فہرست ہے کتاب کی. کتاب تو موٹے موٹے ایسے 12 جلدیں ہیں کتاب سیرت کی, ایسے کئی کتابیں ہیں, ایک کتاب نہیں ہے. بڑے بڑے عربی کے کئی کتابیں ہیں, کیا پڑھ سکتے اتنی بڑی بڑی کتابیں. یہ تو صرف وہ کتابوں کا ایک انڈیکس ہے جو لے کے بیٹھا ہوں سامنے. وہ انڈیکس دیکھ کے میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے بیان بتا رہا ہوں. کتاب تو پوری ہم کا پڑھیں گے, کتاب تو بہت بڑی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کیسا اہتمام کر رہا ہے اور کیسا ان کے بارے میں دنیا والوں کو بتا رہے کہ میرے نبی دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اب چلیے 5واں چیپٹر ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا. محمد کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا. تو اب لازم بات ہے, آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ ہے نا, اللہ کے بعد کس کا نام ہے؟ محمد کا نام ہے. اب روایت, مشہور روایت ہے, جب حضرت آدم سے وہ چھوٹی سی بھول ہو گئی, جنت کا پھل کھا لیے تھے نا, چھوٹی بھول ہو گئی جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اللہ تعالیٰ وہ بھول کی وجہ سے آدم کو دنیا میں بھیج دیا. حضرت آدم, آپ کو پتا ہے دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام آئے, آسمان کے اوپر لمبے تھے, شاید آپ نے سنا ہوگا, آسمان کے اوپر آپ کا سر آسمان کو لگتا تھا, اتنے لمبے تھے آپ جب دنیا میں آئے. تو حضرت آدم اللہ سے شکایت کرے, اے اللہ میرا سر جل رہا ہے, یہ سورج میرے کو جلا دے رہا ہے, سمجھے, اور مجھے جو ہے نا اب زمین بھی شکایت کری اللہ سے, اے اللہ اتنا بڑا آدمی میرے اوپر چل رہا ہے تو میں دب جا رہی ہوں, اس کے وزن سے میں دب رہی ہوں, تو مجھے کیا وہ یہ وزن سے بچا. اور حضرت آدم بھی دعا کر رہے تھے, اے پروردگار مجھے ذرا میری قد کو چھوٹا کر. تو اللہ نے حضرت آدم کا قد چھوٹا کر کے 60 گز بنا دیا. 60 گز بولے تو 180 فٹ ہو گئے. 60 گز بولے تو کتنے ہو گئے؟ 180 فٹ ہو گئے یار. 180 فٹ کوئی معمولی لمبا نہیں ہے, اتنے لمبے تھے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد. اور ایک روایت یہ بھی ہے, کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں, تاریخ میں لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, سری لنکا میں اتارے گئے. کہاں پہ؟ سری لنکا میں حضرت آدم کو اللہ نے اتارا, اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا. سعودی میں ہے نا جدہ, ہم اکثر وہاں جا کے ایئرپورٹ میں اترتے ہیں جدہ. اصل میں اس کا نام جدہ نہیں ہے, جدہ ہے, جدہ, جیم کو زبر جدہ. عربی میں جدہ کہتے ہیں دادی کو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دادی اماں کو وہاں پہ اتارا تھا, تو دادی کو عربی میں جدہ کہتے ہیں, جدتم دادی. تو دادی اماں وہاں پہ اتری, وہ دادی دادی کے نام سے جدہ 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 ہو گیا. بعد میں کیا ہو گیا, زیادہ بولتے بولتے جدہ پڑ گیا. اب اس کا اصل نام جدہ نہیں ہے, جدہ ہے. تو مطلب وہ جدہ جو ہے مطلب دادی اماں کا گاؤں ہے. وہ حضرت اماں حوا کو اللہ نے وہاں اتارا, دادی اماں کو, اور حضرت آدم کو کہاں اتارا تھا؟ سری لنکا میں اتارا تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اترے تو دنیا میں آنے کے بعد آپ کو وحشت ہوئی تھی, گھبراہٹ ہو گئی تھی. اب لازم بات ہے, اکیلے انسان, کوئی انسان نہیں دنیا کے اندر, کوئی انسان دنیا میں نہیں, اکیلے انسان. اکیلے جب آ رہے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, سمجھے, کوئی پرسانے والا نہیں, کسی سے بات کرنے کو نہیں. کس سے بات کریں گے آپ؟ کون ہے دنیا کے اندر؟ اکیلے آ رہے تھے. تو اس وقت وحشت ہو رہی تھی, آپ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی. تو روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے شکایت کیا, مولا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے, پر دل نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ میں جب جنت میں تھا تو فرشتوں کے تسبیح کی آوازیں سنتا تھا. فرشتے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھتے تھے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی, دل کو سکون ملتا تھا. اب میں جب دنیا میں آ گیا تو مجھے کوئی سکون نہیں مل رہا یا گھبراہٹ ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا, کہا جبریل جاؤ دنیا کے اندر اذان دو. سب سے پہلے دنیا میں اذان حضرت جبریل نے دیا. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ جب جبریل بولے حضرت آدم کو سکون ملا. آپ نے گواہی دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الہ ہے, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اب جب نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے کہا میں بالکل گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. حالانکہ محمد رسول اللہ دنیا میں آئے نہیں. تو یہ آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا مقام کیا ہے بتا رہا ہے, حضور کا مرتبہ کیا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. ساری کائنات میں عام کیا جا رہا ہے بات کو کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. سب سے پہلے دلوں میں وحشت اگر آتی ہو, وہ وحشت کو دور کرنے کے لیے میرے نبی کا نام کافی ہے. میرے نبی کا نام تمہاری وحشت کو دور کرتا ہے. میرے نبی کا نام تمہارے دل میں پریشانی اور اضطراب اور بے چینی کو ختم کرتا ہے. تو حضرت آدم اللہ کے نام کے بعد سب سے پہلے کس کا نام سنے؟ حضور کا نام سنے, اور ان کی وحشت ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے, کیونکہ چھوٹی بھول ہو گئی تھی نا ان سے, وہ بھول کی وجہ سے توبہ کر رہے تھے.
کئی سال گزر، ایک دن ہم لوگ کا کیا ہے، 2 کلوں پہ 2 مارا مار لیے توبہ ہو گئی ہماری، ہم سمجھتے ہیں ایسا توبہ کو، تو آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں ایسا 2 کلوں پہ 2 مارا مار لینا توبہ ہو گئی. توبہ اس کو نہیں بولتے. توبہ کسے بولتے؟ کیونکہ بات آگے تو بتا دے رہا ہوں، سن لو. توبہ کسے بولتے؟ توبہ میں 3 چیزیں شرط ہیں. کتنے؟ نمبر 1 سب سے پہلے، نمبر 1 کیا ہے توبہ بولے تو شرط. نمبر 1 شرط کیا ہے؟ گناہ کو مان لینا. گناہ کو مان لینا، میرے سے غلطی ہو گئی بول کے مان لینا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ غلطیاں کر کے وہ کیا غلطی ہو جائے، بڑے بڑے عالم کرتے ہیں آج کل، وہ کیا حل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب غلطی کو ہم غلطی نہیں مانتے. ہم غلطی کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی نہیں مانتے اور علماء کو تھوپتے ہیں الٹا. علماء کو بہت الزام کرتے ہیں، جان دو بھائی بڑے بڑے عالم کرتے ہیں، ہمیں کرتے کیا ہوگا، وہ غلطی کا ہے وہ بتائیے. تو اس کا مطلب وہ غلطی کو غلطی نہیں مانتا. جب تک تم غلطی کو غلطی نہیں مانیں گے تمہاری توبہ قبول نہیں. توبہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ غلطی کو غلطی ماننا اور بولنا کہ میرے سے غلطی ہوگی، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس غلطی پر پچھتاوا آنا. کیا آنا؟ غلطی کر کے غرور نہیں آنا، گھمنڈ نہیں آنا، تکبر نہیں آنا. غلطی کرے گا جی کیا مطلب غلطی کر دو، ایسا نہیں بولنا. غلطی کرنے کے بعد پچھتاوا آنا، دل میں شرمندہ ہونا، دل عاجز ہو جانا، پچھتاوا آنا دل میں کہ یا اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی، نہیں کرنا تھا، میں ایسی غلطی کر لیا. 2 ہو گئے. تیسرا کیا ہے؟ دل میں پکا ارادہ کر لینا آئندہ پھر میں یہ غلطی نہیں کروں گا. یہ 3 چیزیں اگر تمہارے دل میں آ گئے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی. ابھی تم کلوں پہ ماننے کی ضرورت نہیں، توبہ 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 بول کے بولنے کی ضرورت نہیں. یہ 3 چیزیں تمہارے دل میں آ گئے، تم غلطی کو مان لیے، غلطی پر شرمندہ ہو گئے، آئندہ سے وہ غلطی نہیں کرنے کا پکا ارادہ دل میں کر لیے، ہوگی تمہاری توبہ. اس کو بولتے ہیں توبہ نصوحہ. ابھی حافظ صاحب پڑھے آیت پڑھا نا، عشاء کی نماز میں پڑھے حافظ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ. اے ایمان والو توبہ کرو توبۃ نصوحہ. تو توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہمارے اندر آنا. ایک غلطی کو اقرار کرنا، دوسرا غلطی پر پچھتاوا آنا، تیسرا غلطی دوبارہ نہ کریں گے اس بات کا پکا عزم رہنا، آپ کی توبہ قبول ہوگی. تو اب حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو ان کی توبہ اتنا آسان نہیں تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ تھا یہ توبہ، اسی لیے اتنا آسان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں روتے رہے روتے رہے روتے رہے، کئی سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے. اب ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں بات ڈالا. بھائی ڈالنے والا کون؟ اللہ ہی ڈالا نا. بھائی میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو یہ کام کر، ایسا کر بول کے دماغ میں ڈالنے والا کون؟ اللہ ہی ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں ڈالا ان کے. اب وہ کیا بات تھی؟ 2 باتیں بتاتے ہیں مفسرین. ایک بات یہ بتاتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ بات ان کے دل میں آئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا، تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، تو اگر ہمیں نہیں بخشے گا ہم نقصان اٹھا لیں گے، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھائیں گے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. مطلب یہ بولنا چاہتے تھے حضرت آدم. تو یہ بات دل میں آئی. دوسری اور ایک روایت میں کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دل میں اور ایک بات ڈالا. کیا بات ڈالا؟ ربنا ظلمنا کے ساتھ ساتھ اور ایک بات کیا ڈالا کہ نبی کا واسطہ لے کر دعا کرنا چاہیے. کس کا واسطہ لے کر؟ نبی کا واسطہ لے کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو دل میں بات آئی تو انہوں نے دعا کیا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اے پروردگار میں محمد کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کر. تو اللہ نے پوچھا، حضرت آدم سے پوچھا اللہ نے کیف عرفت محمد، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو دنیا میں آئے نہیں، کیسے پہچانا تم نے؟ تو حضرت آدم نے کہا یا اللہ لما خلقتنی ونفخت فی من روحک فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جب تو نے مجھے بنایا اور میرے اندر جان ڈالا تو میرے اندر جان آ گئی تو میں نے دیکھا عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ کے بازو اور ایک نام محمد لکھا ہوا ہے.
میں سمجھ گیا کہ لم کیا بولتے ہیں، آپ اپنے نام کے ساتھ دوسرا نام اگر لگائے ہیں، آپ دوسرے نام کا اضافہ اگر کیے ہیں آپ، تو کوئی نہ کوئی آپ کا محبوب ہوگا، آپ کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوگا، تبھی تو آپ اپنے نام کے ساتھ لگا لیے ہیں پروردگار میں بس اس نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما۔ تو اللہ نے کہا سچ ہے آدم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی نہیں بناتا، تو اس کا مطلب ان کی وجہ سے میں نے تمہیں بنایا۔ تو کیا بات پتا چلی آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے۔ یہ واسطہ بہت ضروری ہے ہمارے واسطے دعا میں۔ آج ونچی پیٹ میں کیا ہو رہا ہے بولو، یوگا بڑھ رہے ہیں ایسے ہاتھا والے، سمجھ میں کہیں تو بڑھ رہے وہ نہیں پڑھتے، اس لیے کہ علم نہیں ہے، اگر علم رہتا تو نہیں پڑھتے، سمجھ میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے اب الٹے سیدھے آتا، اب کاپی کر رہے ہیں، کسی کو دیکھا یا کاپی کر دیا، اور عقیدہ لوگوں کا خراب کر رہے ہیں کہ دیکھو واسطہ لینا جائز نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو مانگو، ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اللہ کو مانگنا ہے۔ چلیے اب میں وسیلے کی بات کرتا ہوں۔ حضرت ایک دو تین باتیں بتاتا ہوں وسیلے کے بارے میں، کیونکہ یہ ٹاپک آپ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، اب توجہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بارش رک گئی، بارش نہیں، قحط آ گیا، پورا قحط آ گیا، بارش نہیں، تو سارے لوگ گئے جا کر دعا مانگنے کے لیے گئے کہ عمر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ دعا کیجئے بارش کے لیے۔ بھائی بارش کے لیے نماز ہے نہیں ہے، بولو نماز استسقاء ہے نہیں ہے، تو کیا حضرت عمر کو نہیں معلوم نماز استسقاء پڑھنا ہے؟ معلوم نہیں، معلوم، ان سے زیادہ جاننے والے کہ ہم لوگ۔ آج اگر بارش نہیں پڑی، کچھ لوگ ہیں کیا کرے، ایک زمانہ پہلے ندی میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے کو بڑا ہنسی ہے، بعض پانی رکھے ہوئے اللہ پانی برستا ہو کر بول رہا ہے، تو کم سے کم عقل تو ہونا چاہیے، نماز کہاں پڑھنا بیچارے کو، نماز کہاں پڑھنا وہ بھی نہیں معلوم، کم سے کم سکی جگہ تو نماز پڑھ کے اللہ کو بولتا اچھا ہوتا نا، تو ندی میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ذرا سوچو۔ خیر میں اعتراضات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں کا دماغ کدھر لے جا رہے ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام نے نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا، بارش نہیں پڑی تو نماز پڑھو، نماز استسقاء پڑھو اور دعا کرو۔ دعا کرنے کے بعد امام صاحب کیا کرتے ہیں، چادر ایسا پلٹا دے، اے اللہ جیسا میں چادر ایسا پلٹا دیا ویسا تو موسم کو بھی ایسا پلٹا دیا اور بارش برسا۔ یہ نماز استسقاء میں ہوتا ہے یہ سب۔ تو کیا حضرت عمر کو نماز استسقاء پڑھنا نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، لیکن حضرت عمر لوگوں کو نماز استسقاء پڑھانے کے بجائے کیا کرے، حضرت عباس کو، کون ہے حضرت عباس، کون ہے حضرت عباس، رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے چاچا، تو رسول اللہ کے چاچا کو سامنے رکھے، سامنے کھڑا کرے اور بولتے دعا کرتے ہیں اللہم ھذا عمو نبیک، اے اللہ یہ تیرے نبی کے چاچا ہیں، ان کے واسطے سے بارش برسا۔ اب میں پوچھتا ہوں ڈائریکٹ اللہ سے ماننے والوں سے، یہ واقعہ نکال دو گے کیا بخاری میں سے؟ یہ واقعہ بخاری میں نکال کے پھینک دو گے کیا اس کو؟ یہ واقعہ کو حذف کر دو گے کیا؟ یہ حدیث کو نکال کے ضعیف میں ڈال دو گے کیا؟ کیا کرو گے آپ؟ تو بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کو، رسول اللہ کے چاچا کو سامنے رکھا اور دعا فرمایا اللہم ھذا عمو نبی، اے اللہ یہ نبی کے چاچا ہیں، اس تسقیبی ہم کو پانی پلا، ان کے ذریعے پانی پلا، مطلب ان کے وسیلے سے پانی پلا۔ بات سمجھے؟ اور ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الابدال 40 رجالا، بعض حدیثوں میں ہے الابدال 60 رجالا، سمجھے؟ ابدال 60 لوگ ہیں، بعض روایت میں ہے ابدال 40 لوگ ہیں۔ ابدال کو تو معلوم، آپ کو نہیں معلوم؟ چلو اس کو بھی بتا دیتا ہوں، 2 منٹ بتا دیتا ہوں۔ ولیوں میں، اللہ کے ولیاں رہتے ہیں نا، ولیوں میں مرتبہ رہتا ہے، اب
पुलिस वाला है जी, एक होता है होम गार्ड के ऊपर कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर उसके ऊपर एसीपी, फिर उसके बाद सीपी, उसके बाद डीसीपी, क्या क्या है वो सब पढ़ते ना, मगर सब पुलिस वाले का पूरे के पूरे। इसी तरह औलिया अल्लाह के अंदर भी पोस्ट होते हैं, ग्रेड होते हैं। औलिया अल्लाह में भी क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं। एक होता है वली अल्लाह का, फिर वो वली में जरा बड़ा दर्जा होता है अब्दाल। क्या होते हैं वली से बढ़कर, वो भी वली से मतलब ग्रेड बड़ा रहता है, उनका मर्तबा बड़ा रहता है। अब्दाल से बड़ा मर्तबा होता औताद, फिर औताद से बड़ा मर्तबा होता कुतुब से बड़ा मर्तबा होता कुतुबुल आफ्ताब। तो सरकार को से बात को हम कुतुबुल आफ्ताब बोलते हैं, समझ में आया, बड़ा मर्तबा है वलियों में। तो खैर अब ये बताना चाह रहा था, अब्दाल का नाम आया ना यहाँ पे, तो हुजूर फरमाते हैं हदीस में अल अब्दालु अर्बऊन रिजाल, तो ये अब्दाल 40 लोग हैं, बाज़ रिवायत में 60 लोग हैं, ये भी है। तो फरमाते हैं अल अब्दालु, जो भी बयान किया 60 या 40, और आगे फरमाया युस्का बिहिमुल गैस, अल्लाह इनके जरिए लोगों को पानी पिलाएगा। मतलब ये अब्दाल के जरिए अल्लाह बारिश बरसाएगा। ये अब्दाल अगर दुनिया में नहीं है, बारिश नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला बारिश बरसाता है या अब्दाल बरसाते? बरसाता तो अल्लाह ही है, लेकिन अब्दाल के वसीले से बारिश बरसती है, ये हदीसों के अंदर है। तो जो भी काम हम करते हैं वसीले से करना है, डायरेक्ट करना नहीं है। हालांकि अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह खुद कुरान में बोला उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। लेकिन ये नहीं कहा कि तुम जरिया मत लो, वसीला मत लो, ये कहीं भी नहीं है। पुकारो अल्लाह को, लेकिन बड़े बड़े क्या सहाबा वो जानते थे हमसे भी ज्यादा कि अल्लाह को कैसा पुकारा तो अल्लाह सुनता है, उनको मालूम था, इसलिए हजरत ऊपर ऐसा। और आपको पता है सीरत में इंशाल्लाह बोलूंगा मैं आगे चलकर आपको कि अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा थे, आगे चल के बोलूंगा आपको, अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा थे, तो वो जो है ना उनके जमाने में बारिश हो गई, मक्के में बारिश नहीं पड़ी। तो लोगों ने आकर पूछा अब्दुल मुत्तलिब आप जो है मक्के के सरदार हैं, आप कुछ करो बारिश के लिए। तो आपने कहा मैं क्या करूं? तो सरकार ने दो आलम का हाथ पकड़ा हुजूर का, हुजूर छोटे बच्चे थे उस वक्त, हुजूर का हाथ पकड़ा, काबे के पास लाए, फरमाया दुआ किया, ऐ अल्लाह ये बच्चा यतीम है। तब तक उनको नहीं मालूम भाई अल्लाह के रसूल है, यतीम बच्चा समझते हैं, मेरा बच्चा है यतीम है, ऐ अल्लाह इस बच्चे से मोहम्मद के वास्ते से बारिश बरसा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब पलटे भी नहीं, बेहद बारिश शुरू हुई। ये तमाम चीजें मैं क्या बता रहा हूं आपको, हुजूर के वास्ते से लोगों ने दुआ किया है, और हमको भी हुजूर के वास्ते से दुआ करने की जरूरत है। जो कोई बोलता है डायरेक्ट मांगो, उसको ये पूछो वास्ते से मांगना गलत है बोल के काहे बता, वास्ते से मांगना गलत बोल के काहे बता। डायरेक्ट तो हम मांगते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं, किसी वली से नहीं मांगते या किसी अल्लाह वाले से नहीं मांगते, हम अल्लाह से ही मांगते हैं, मगर किसी का जरिया लेकर मांगते हैं, वसीला लेकर मांगते हैं। ठीक है, अब चलिए वसीले के बारे में बहुत सारी बातें हैं, उसको छोड़ रहे हो। अब इसके बाद आगे का जो चैप्टर है आगे का, तो मैंने कितने बताया अब तक, हुजूर के नूर से अल्लाह ने 10 मिनट है, आप परेशान मत हो, मैं लंबा लूंगा सब लोग। 10 बजे बर्खास्त, 9 बजे से 10 बजे तक ही चलूंगा, हमारा टाइम 1 घंटा, उसके ज्यादा नहीं लूंगा आपको। आप बेजार होकर आपको बढ़ो, कब खत्म कर देंगे क्या है कि कब खत्म कर दे क्या है कि बोल के बढ़ो। 10 बजे क्रॉस, आप 10 बजे बाहर रह सकते हैं मस्जिद के बाहर। तो पहला मैंने क्या बताया, हुजूर के नूर से अल्लाह ने कायनात बनाया। दूसरा, हुजूर को अल्लाह ताला क्या किया, तमाम पैगंबरों को मिला के तमाम पैगंबरों से वादा लिया उनको भेजने से पहले। उसके बाद हुजूर का नाम जन्नत में जन्नत के पत्तों पर, जन्नत के बिल्डिंगों पर लिखा। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि हुजूर के क्या बोलते नाम को अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ लगाया। उसके बाद 5वां ये बताया कि हुजूर के नाम के वसीले से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, और हुजूर के वास्ते से आपको दुआ करने की जरूरत है। अब इसके बाद आगे फिर अब हुजूर फरमाते हैं मैं इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं, अना दुआ इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ का नतीजा हूं। मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के में खड़े होकर दुआ किया, आपको मालूम ना, काबतुल्लाह बनाए, कौन बना काबतुल्लाह? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे मिलकर काबतुल्लाह बनाए। अब
کعبۃ اللہ بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے کعبۃ اللہ کیسا بنا ہے؟ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے. آج بھی ہے وہ پتھر جس کو ہم مقام ابراہیم بولتے ہیں. جتنے بھی لوگ عمرے کو جا کے آئے گئے ہوں گے نا, بہت سارے لوگ عمرے کو حج کو جا کے آئے ہوں گے الحمدللہ, وہ لوگ دیکھ کو آئیں گے اپنے آنکھوں سے کہ وہ شیشے کے اندر, کانچ کے گلاس کے اندر جو رکھا ہوا ہے, 2 پیر مبارک حضرت ابراہیم کے اس میں اندر دھسے ہیں پتھر کے اندر. پتھر میں کیسا, کم سے کم 3 انگل اندر دھسے ہوئے ہیں پتھر کے اندر, اور وہ پتھر ہے وہ. تو جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے تو کعبۃ اللہ اب تو خیر اونچا کرتے 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 بہت چھوٹا دکھ رہا تھا, لیکن کعبۃ اللہ بہت ہائٹ میں تھا, بہت اونچا تھا. تو کعبۃ اللہ جب بنا رہے تھے تو پتھر اوپر تک لے جاتا نا, تو حضرت ابراہیم کی ہائٹ بس نہیں ہو رہی تھی. تو آپ نے اللہ سے دعا کیا, یا اللہ کیا کروں میں, پتھر اوپر رکھنا ہے, دیوار بنانا ہے, کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ, ایک پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہ پتھر کو لفٹ کی طرح بنا دیا. اور وہ بھی کیسا لفٹ ہے, بغیر بٹن کے. یہ وائرلیس نہیں, وداؤٹ بٹن, بغیر بٹن کے. خالی ابراہیم نے ارادہ کرتے اوپر جانا, پتھر بڑا ہو جاتا, پتھر کیا ہوتا, اونچا ہو جاتا, آپ اوپر چل جاتے. حضرت ابراہیم خالی ارادہ کرتے نیچے آنا, پتھر خود بخود نیچے آ جاتا. تو آپ بتاؤ, خالی ایک پتھر کو حضرت ابراہیم کا ارادہ معلوم ہو رہا ہے جی, پتھر کو حضرت ابراہیم کا ارادہ معلوم ہو رہا ہے, پتھر کو. اور جو پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہیں, آپ سوچو ابراہیم کے قدموں کی برکت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے دماغ سے وہ پتھر کا اٹیچمنٹ کر دیا اللہ نے. کیا سسٹم ہے دیکھو آپ, آج تک دنیا وہ سسٹم نہیں نکال سکی. سمجھے, فون دبانا ہوتا کم سے کم بٹن دبانا, تب کہیں جا کے فون جاتا ہے آپ کا. یا بغیر بٹن کے, بغیر تو وائرلیس تو ہے نہیں, بغیر بٹن کے یہاں پر حضرت ابراہیم ارادہ کرے اور ادھر وہ پتھر اونچا ہو گیا, اور ابراہیم ارادہ کرے نیچے آنے کا, تو وہ پتھر کیا ہو گیا, نیچے آ گیا. بات سمجھے؟ تو اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں. جب کعبۃ اللہ پورا بن گیا تو پتھر میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا, اے پروردگار, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا کرے ابراہیم علیہ السلام, اے اللہ یہ مکے میں, یہ علاقے میں, یہ مکے میں, یہ لوگوں میں سے, یہ لوگوں کو تو یہ مکے والے لوگوں میں سے, یہ مکے والے لوگوں میں سے مکے میں ایک پیغمبر کو بھیج. تو حضرت کا اشارہ ادھر تھا, جو عالم میثاق میں جو پیغمبر کا ذکر تو نے ہمارے سے کیا, وہ پیغمبر کو یہاں بھیج. یہاں ضرورت ہے اس پیغمبر کی, کیونکہ یہاں آنے والی قوم جاہل ہے, یہاں آنے والی قوم بدماش ہے, یہاں آنے والی قوم جو ہے جہالت کے مرتکب ہوں گے. ساری دنیا میں ایسی جہالت نہیں ہوں گی جتنی جہالت یہاں ہے. تو وہ پیغمبر کو یہاں بھیج, وبعث فیہم رسولا, اس پیغمبر کو یہاں پہ بھیج. اسے ان لوگوں میں سے بھیج وہ پیغمبر کو, یتلو علیہم آیاتہ, جو تیرے کتاب کو پڑھ کر سنائے, جو تیرا قرآن, جو تیری کتاب پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے. ایسے پیغمبر کو یہاں پہ بھیج. تو اللہ نے ان کی دعا کو سنا, اور ابراہیم کی دعا کی وجہ سے, پتہ نہیں اللہ کیا بھیجنے والا تھا, لیکن ابراہیم کی دعا کی وجہ سے مکے کے اندر سرکار کو بھیجا. آپ سمجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام حضور خود فرماتے ہیں, میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ. بات سمجھ میں؟ تو آج میں نے 6 چیپٹر آپ کے سامنے رکھے, کل انشاءاللہ اس کے بعد رکھوں گا, ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو ذرا زیادہ, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس سال ذرا پریشانی میں ہے لوگ, گھروں میں پانی نہیں ہے, گھروں کے اندر جو ہے نا صحیح غذا نہیں ہے, سب پریشان لوگ. میں سمجھتا ہوں اس لیے شاید لوگ نہیں آ سکے. انشاءاللہ کوشش کریں گے, آپ بھی تھوڑا لوگوں کو جمانے کی کوشش کرو, دعا کریں گے اللہ ہمارے بچی پیٹ میں اور تمام جو بھی لوگ آج یہ بلا کے اندر پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو آسانی سے حل فرما دے. اے اللہ سب کو یہ میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرما, ہم کو بھی یہ میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم سب کی مغفرت فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول